کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ صفین کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کی زرہ جو ہے، یہ جنگی لباس ہوتا تھا، آج کل ہم جس کو بلٹ پروف جیکٹ کہتے ہیں، اس زمانے میں زرہ بنائی جاتی تھی، وہ کہیں راستے میں آپ سے اونٹ سے گر گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب آپ کوفہ تشریف لائے تو آپ نے وہی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی تو اور وہ بیچ رہا تھا، تو آپ نے یہودی سے کہا یہ زرہ تو میری ہے، میں نے کسی کو فروخت بھی نہیں کی، گفٹ بھی نہیں کی، تیرے پاس کیسے پہنچی؟ یہودی کہتا ہے کہ جناب یہ زرہ میری ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو پھر قاضی کے دربار میں چلتے ہیں۔ امیر المومنین ہیں، مولا علی ہیں، زبردستی نہیں کی، اپنے انفلوئنس کو یوز نہیں کیا، کیا اعتماد تھا عدالت پر کہ آپ کہتے چلو چلتے، ایک امام ہے مسلمانوں کے، دوسرا غیر مسلم ہے، مگر وہ دونوں جس قاضی کے پاس پہنچتے وہ قاضی بھی مسلمان ہیں، قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی کے پاس وہ پہنچتے ہیں، اور جب یہ مقدمہ شروع ہوا تو قاضی شریح کیا کمال کی شخصیت ہیں، امیر المومنین ہیں، مولا علی ساتھ موجود ہیں، سامنے غیر مسلم میں ویسے ہی فیصلہ کر دیتے، انفلوئنس آ چکا تھا اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ سچے ہیں، لیکن کہا نہیں حضور آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا حسن اس کی گواہی دے دیں گے، میرا غلام قمبر اس کی گواہی دے گا۔ اللہ اکبر، قاضی شریح کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا انداز دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی شرعاً معتبر نہیں ہے، آپ کا بیٹا آپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھ کر آپ نے جب یہ مقدمہ سنا تو یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ مولا علی کے پاس گواہ پراپر موجود نہیں، اس لیے یہ زرہ جو ہے اس کے ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ اللہ اکبر، اب وہ یہودی نے جب یہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے دیکھے تو کہتا ہے آپ امیر المومنین ہیں، آپ مسلمانوں کے قاضی کے پاس مجھے لے کر آئے اور اس قاضی نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ دے دیا، میں گواہی دیتا ہوں یہ دین سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں معافی بھی مانگتا ہوں یہ زرہ آپ ہی کی ہے۔ اس نے زرہ بھی دے دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گیا۔ اس واقعے سے جو پتہ چلا نا کہ با اثر کا انفلوئنس نہ لینا، کسی ایک کو فیور نہ کرنا، جو شرعی تقاضے تھے، جو انصاف کے تقاضے تھے، ہمارے بزرگوں نے وہ پورے کیے۔